الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ای میل کے ذریعے جو سوالات آپ نے ہمیں بھجوائے ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سوالات کے تعلق میں ایک وضاحت یہ کرنی چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں بعض احباب کی طرف سے، ہمارے ویورز کی طرف سے ہلکا سا شکوہ بھی آتا ہے کہ جی میں نے فلاں سوال اتنا وقت پہلے بھجوایا تھا، میرا سوال ابھی تک شامل کیوں نہیں ہوا۔ آپ کے جو سوالات آپ بھجواتے ہیں ہم بڑی محبت، بڑے احترام سے جیسے ای میل پر ملتے ہیں ہم اسے محفوظ کر لیتے ہیں ایک فائل میں، اور جیسے باری باری ان کا وقت آتا ہے جس حساب سے وہ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ پروگرام آپ کے لیے ہی لے کر آتے ہیں، آپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو بھی سوال آپ پوچھیں وہ سارا آنکھوں پر بڑی خوشی سے ہم اس کو شامل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ممکنہ جو بھی جلد از جلد وقت ہوتا ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پروگرام میں شامل کر لیں۔ اس میں سوالات کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پروگرام کے مختصر دورانیے، اور ظاہر ہے کہ ہفتے کے بعد یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی قدر تاخیر اس میں ہو جاتی ہو اس حساب سے جو آپ توقع رکھتے ہیں۔ تو لیکن ہماری بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ سوالات ہمیں ملتے ہیں تو ہم جس قدر جلد ممکن ہو ان کو شامل کر کے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی جو سوالات بھی آپ ہمیں بھجواتے رہیں گے، دنیا کے جس کونے سے بھی، ہم اس کو بڑی خوشی سے اپنے ان پروگراموں میں شامل کریں گے اور ممکنہ حد تک جلد از جلد اور بہتر سے بہتر تفصیلی جوابات آپ کو انشاءاللہ دیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس متفرق نوعیت کے سوالات ہیں اور ان پر ہم بات چیت کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ تو ان بزرگان سے ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک سوال ہمیں یہاں مقامی لندن سے نجم صاحب نے پوچھا ہے۔ ظہیر صاحب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ صدقہ کون لے سکتا ہے، یعنی کون مستحق ہے، اور دوسرا حصہ ان کے سوال کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا حکومت کی طرف سے ملنے والے بینیفٹس جو ہیں وہ بھی صدقہ ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ان کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ صدقات کا کون مستحق ہے، قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، والمساکین اور مسکین لوگ۔ اور مسکین کی تشریح قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ کی کہ ایسے لوگ جن کی آمد تو ہے لیکن ان کی آمد ان کی ضرورت کو پوری نہیں کرتی، ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جائز ضرورتیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو بڑھاتے چلے جائیں، بلکہ جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور جائز ضرورتیں ان کو وہ پورا نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر والعاملین علیہا، یعنی ان صدقات پر ان کو اکٹھا کرنے والے، ان کے لیے محنت کرنے والے، وہ سارے انتظام و انصرام اس کا کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں۔
پھر فرمایا تالیف قلب کے لیے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان پہ بھی اس میں سے اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پہ بھی اس میں سے ان کو تحفے تحائف وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا غلام کے آزاد کرنے کے لیے، کوئی غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ غارمین کہہ کے بتایا کہ ایسے جو مختلف بوجھوں میں دبے ہوئے ہیں، قرض دار ہیں، مختلف چٹیوں میں پڑ گئے ہیں، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کسی مالی بوجھ میں آ گئے ہیں، ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں وابن السبیل، اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور فی سبیل اللہ، اور پھر کہا کہ وابن السبیل یعنی فی سبیل اللہ الگ اور وابن السبیل مسافروں کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو بہت اہم 8 مصارف قرآن کریم نے بیان کر دیے کہ صدقات یہاں خرچ ہو سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں اس آیت کی وضاحت بھی آ جائے گی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی اس میں کہ کون کون لوگ ہیں اور بعض وضاحتیں بھی۔ حضور فرماتے ہیں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے۔ ہاں جو خیرات کے مال کا تاخد کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں ان کو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے، اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی، اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ خرچ ہوگا۔ یہ تو اس میں حضرت صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کی اجمالی رنگ میں اور مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور خاص طور پہ جو فی سبیل اللہ ہے اس کی اور باقی جو مصارف ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 7ویں مد فی سبیل اللہ، یعنی جو اس میں 8 مصارف بیان ہوئے تھے اس میں 7ویں مد جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی ہے۔ اس مد میں وہ تمام کام شامل ہیں جو قومی یا ملکی تنظیم، استحکام، حفاظت یا ان کی ترقی کے لیے کیے جائیں۔ اس میں فوجیں بھی شامل ہیں اور تعلیم بھی شامل ہے، سڑکیں، ہسپتال، اسی قسم کے وہ تمام کام جو صرف کسی فرد کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمام قوم کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں شامل ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ القلوب اور غارمین کے ذکر میں در حقیقت فردی امداد کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ابن السبیل کا لفظ رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسے کام پیش آ جاتے ہیں جو کسی فرد کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے بلکہ قوم کی طرف یا ملک کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور اس قسم کے کاموں میں اجتماعی خرچ ہوتا ہے جو ملک اور ملت کے استحکام اور ترقی کے لیے کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ ایسے خرچ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل بیان نہیں کی بلکہ ایک مجمل اور جامع لفظ رکھ دیا تاکہ ضرورت پیش آنے پر ذمہ وار لوگ اس کو خرچ کر سکیں۔ تو یہ 2 اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے، جو تفسیر کبیر میں حضور نے بیان فرمائی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقات اور خیرات ضرورت مند لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو وہ مختلف چٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلام ہیں، یا قومی ضرورت کے لیے مختلف کاموں کے لیے صرف ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا حصہ۔ اب دوسرا حصہ بھی جو ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے ملنے والے بینیفٹ جو ہیں وہ صدقات کی مد میں آتے ہیں یا نہیں، تو ہم قرآن کریم کی ہی اس تعلیم کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو دراصل قرآن کریم نے بھی اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو صدقات ہیں اس کی جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تؤخذ من
امرائہم وترد الی فقرائہم، کہ جو قوم ہے اس کے امیر لوگوں سے یہ صدقات لیے جاتے ہیں اور ضرورت مند محتاج لوگوں کو وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ تو بینیفٹ جو ہیں خاص طور پہ ان ملکوں میں جو یورپین ممالک ہیں، ان میں ملنے والے بینیفٹ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بینیفٹ جو دراصل حکومت کی طرف سے ایک تحفے کا رنگ رکھتے ہیں، اور وہ بچوں کی تعلیمی اخراجات اور بچوں کی دیگر بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت اپنی طرف سے ایک تحفے کے طور پہ دیتی ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نشو و نما کریں، پرورش کریں، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا سرمایہ ہیں یہ بچے، اور اس سرمایہ کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت اپنی طرف سے ایک تحفہ دیتی ہے، اور وہ ہر کس و ناقص کو ملتا ہے، خواہ وہ کوئی بڑا ہے، ایون کہ وہ پرائم منسٹر یا منسٹر ہے تو اس کے بچوں کو بھی ملتا ہے، اور ایک جو ادنا کام کرنے والا ملازم ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بینیفٹ کی دوسری قسم اس قسم کی ہے جو خاص ضرورت مند اور غریب لوگوں کے لیے انہوں نے رکھے ہیں، اور وہ اگر ان کو کوئی جس طرح کہتے ہیں مسکین، جس سے میں نے مسکین کی خاص طور پہ وضاحت کی، جی، جس کی آمدن کفایت نہیں کرتی تو اس کو وہ حکومت دیتی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مسکین میں خاص طور پہ یہ بتایا کہ جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ شخص بڑی بڑی اپنی ضروریات بنا لے، بڑے بڑے اخراجات کرے، بڑا گھر بنائے، اس کے مطابق اپنے اخراجات کرے اور اس کی آمد کم ہو۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ قناعت پسندی ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ انسان کو خوش ہو کے اس چادر کے اندر اپنے پاؤں سمیٹنے چاہیے، جو دیا ہے اس کے مطابق اپنے اخراجات کو بنانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس کی وہ بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر حکومت کی طرف سے وہ جو دوسری قسم کے بینیفٹ ہیں وہ ملتے ہیں، تو وہ دراصل اس اسلامی تعلیم اور ان بینیفٹ کے سسٹم کو اگر ملایا جائے تو وہ دراصل غریب لوگوں کے لیے ہیں، اور صدقات بھی غریب لوگوں کے لیے، محتاجوں کے لیے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے۔ اس لیے وہ ایک قسم کا صدقہ ہی ہے جو حکومت کی طرف سے نادار لوگوں کے لیے ملتا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں، جس طرح میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹایا جائے گا، تو یہ بھی دراصل جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، ملازمتیں کرنے والے، اچھی انکم والے ہیں، ان سے انکم ٹیکس کے طور پہ حکومت لیتی ہے اور پھر ان ضرورت مندوں کو وہ لوٹاتی ہے، ان کو دیتی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں دوست صاحب، یہ سوال ہمیں کینیڈا سے خاتون ہیں، انہوں نے نام اپنا پورا نہیں لکھا، امتل صرف لکھا ہوا تھا، کوئی یعنی جو بھی امتل کے ساتھ نام لگتا ہے وہ ان کا ہوگا، ای میل میں اتنا ہی نام تھا۔ ہمارا انہوں نے یہ پوچھا کہ اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو کیا ہیرے کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ قیمتی چیزوں کی محبت تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رکھی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس فطرتی جو ایک صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک حد کے اندر انسان کو رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کے استعمال کی اجازت ہے استعمال کرے تو وہ جائز ہے۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن کہیں بھی حدیث میں یا قرآن کریم میں ہیرے جواہرات جو ہیں اگر وہ سونے میں نہیں ہیں تو پھر مردوں کے لیے استعمال کرنا وہ منع نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جائز ہے اگر انسان جو ہے تکبر اور خام خواہ کی جو برتری کے نمود و نمائش سے بچتے ہوئے خواہش نہ ہو۔ باقی اگر کسی کو یا اس کی ممانعت جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث میں اس طرح سے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے دوستو، جزاک اللہ خان صاحب۔ یہ ایک سوال، یہ بھی میرا خیال ہے عام معاشرے میں جو ہے صورتحال پیش آتی ہے، وضاحت ہو جائے اچھی بات ہے۔ عدیل احمد آنند صاحب نے لندن سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دوست آپس میں شرط لگا کر کوئی کھیل کھیلیں کہ جیتنے والے کو اتنے پیسے ملیں گے، یا ہارنے والا فرض کرے باقی سب کو کھانا کھلائے گا، تو کیا یہ درست ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم جو
جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، مثلاً جوا ہے، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی دراصل اسی قسم کی ایک اس کی بڑی ہوئی شکل ہے، جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے اور دو کھیلنے والے کھیلتے ہیں، ایک جو ہارتا ہے وہ اس کو کھو دیتا ہے اور جو جیتتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اگرچہ ہم اس کو سیدھا جوا تو نہیں کہتے، لیکن اس کو پسندیدہ بھی نہیں ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ دو کھیلنے والے کھیلتے ہیں اور اگر اس میں شرط لگائی جاتی ہے تو وہ تو چاہے 4 آنے کی لگائی جائے یا 400 روپے کی لگائی جائے، وہ ہے تو جوا ہی ہے۔ تو لیکن یہ جو کھانے کی کہ ایک شخص جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا، اس قسم کی شرطیں بھی پسندیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک اطفال کی مجلس میں ایک بچے نے سوال کیا، دراصل وہ سوال تو تھا تاش کھیلنے کے متعلق، کارڈز کھیلنے کے متعلق، کہ حضور کارڈ کھیلے جا سکتے ہیں؟ تو اس میں حضور نے جہاں پہ اس کا جواب عطا فرمایا، ساتھ اس کی بھی چھوٹی اس دوران ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کھیلوں میں شرط نہیں لگانی چاہیے۔ اور حضرت صاحب کا میں وہ ارشاد پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر چونکہ سوال یہ تھا کہ تاش کھیلا جا سکتا ہے، کارڈز کھیلنے جائز ہیں، تو حضور نے فرمایا اگر سیر وغیرہ پر جاؤ اور شغل میلے کے لیے کارڈ کھیل لو تو کوئی گناہ نہیں، مگر جوا نہیں کھیلنا۔ اسی طرح لوڈو ہے، دوسری کھیلیں ہیں، لیکن جوا منع ہے۔ یعنی یہ جس طرح لوڈو اور دوسری کھیلیں کھیلتے ہیں، اس طرح تاش بھی کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وقت ضائع نہ کو۔ آگے اس کی وضاحت بھی حضور فرما دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کوئی ہار جیت کی شرط نہیں لگانی چاہیے۔ اب بنیادی یہ ہے کہ جب بندہ کھیلتا ہے تو ہار جیت کی شرط نہ لگائی جائے۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے یا جو سوال آیا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہار جیت کی شرط ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے کی شرط ہو یا کوئی اس قسم کی پیسے کی شرط ہو، تو اس قسم کی شرطیں جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور چونکہ کارڈ کھیلنے کی بات ہے، اس لیے میں وہ پورا سب کا ارشاد پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں روزمرہ اس چیز میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کارڈز کی چونکہ بات ہو رہی تھی، یعنی جب پڑھائی ہوتی ہے اور دوسرے کام ہوتے ہیں، یعنی پڑھائی اور دوسرے کام جو ہیں انہیں چھوڑ کے اگر انسان کارڈز کھیلنے میں مشغول ہو جائے، تو چونکہ یہ ایسی گیم ہے، ایسی کھیل ہے جس میں انسان بہت انوالو ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کھیلنے والے نمازوں کو بھی اور اپنے جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس وضاحت کو ساتھ حضور نے فرما دیا کہ پڑھائی وغیرہ جو چونکہ بچہ سوال کر رہا تھا، اس لیے دوسرے کام چھوڑ کے اگر کارڈز کھیلنا شروع کر دو تو منع ہے۔ لیکن بہرحال اصل اس میں فکرہ وہی تھا کہ کوئی ہار جیت کی شرط نہیں لگانی چاہیے، جو ہمارے اس سوال سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس قسم کی ہار جیت کی شرط جو ہے وہ پسندیدہ نہیں۔ اگر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مختلف ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، ان کے بعد بھی انعامات دیے جاتے ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بالکل درست ہے، اس میں ایک انتظامیہ ہوتی ہے جو اپنی طرف سے وہ انعام دیتی ہے، اور اس میں کئی ٹیمیں شامل ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 2 بھی ٹیمیں شامل ہوں، لیکن اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ان ٹیموں کی لگی ہوتی کہ جو ہارے گا وہ دوسرے کو یہ پیسہ دے گا، بلکہ اگر اس میں بھی یہ دیکھا جائے کوئی ایک انٹری فیس ہوتی ہے جو بڑی معمولی سی ہوتی ہے، اس پہ بعض اوقات وہ انعامات، وہ انتظامات و انصرام اس ٹورنامنٹ کے جو ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس لیے انتظامیہ یا کوئی ادارہ اس قسم کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک انعام کے طور پہ دیتا ہے، تو وہ بالکل الگ چیز ہے۔ لیکن 2 پارٹیوں کا، 2 فریق کا آپس میں اس بات پہ شرط لگانا کہ ہم کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ دوسرے کو یہ دے گا یا جو ہارے گا وہ دوسرے کو یہ کھلائے گا، تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو بہرحال جوئے کی ہی ایک قسم ہے، جس سے مومن کو بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ دوسرا اگلا سوال ہمارے پاس یہ مسز انور نے ہمیں ٹوٹنگ لندن سے بھجوایا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ اگر صرف عورتیں باجماعت نماز ادا کر رہی ہوں تو کیا اقامت کہنے کی ضرورت ہوگی؟ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں چند بچیاں اکٹھی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، وہ نماز گھر میں ادا کر رہی ہیں، تو جب نماز کھڑی ہوگی تو وہ 2-4 ہیں اکٹھی ہیں، ان کو پتہ ہے اقامت کے بغیر بھی نماز اگر کھڑی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں اور جو صحابیات
رضی اللہ عنہ کا تعامل رہا ہے، اس والے سے جو کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے نہ اذان فرض ہے ان کے اوپر اور نہ ہی اقامت، اگرچہ بعض جو روایات ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ اذان بھی دلوایا کرتی تھی اور اقامت بھی کہلوایا کرتی تھی بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے، لیکن دوسری روایت ان سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ بغیر اقامت کے نماز دلوایا کرتی کا اگر آپ وضاحت کر دیں، یعنی کہ کوئی مرد مقرر تھا؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض اوقات مرد مقرر ہو جاتا تھا کہ انصاری صحابیاں تھیں جن کا نام ام ورقہ ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور ہم نے آپس میں مل کے اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اگر کسی کو مقرر کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کر دیا کہ آپ جا کے وہاں پہ اذان دیا کریں تاکہ عورتیں اکٹھی ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے وہ، لیکن یہ کہ یہ اشتباہ نہ پیدا ہو کہ یہاں پہ مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس انداز میں پوری طرح پتہ ہو تو پھر اذان ہونی چاہیے اور پھر ہی اقامت ہونی چاہیے۔ مثلا اجتماع ہے جہاں پہ بے شمار عورتیں اکٹھی ہیں تو وہاں پہ اقامت کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت ساری بچیاں ہوں گی، بہت ساری عورتیں ہوں گی جو وہاں پہ اکٹھی ہیں، تاکہ ساری فوری طور پر متوجہ ہو کے نماز پہ حاضر ہو جائیں اور کسی کی نماز رہ نہ جائے۔ تو اس حوالے سے یعنی اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو واجب نہیں ہے اقامت کہنا، اس کے اقامت میں بھی تو دراصل یہی الفاظ ہیں نا کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، تو کہ نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ، تو وہ ایک لحاظ سے مردوں کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ مردوں کو تو بہرحال عورتوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، تو اس حوالے سے اس سے بہرحال اگر بچا جا سکے نہ دی جائے، تو چونکہ یہ فرض نہیں ہے اس لیے نماز اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اگر اجتماع وغیرہ کی کیفیت ہے تو اس میں اگر کہہ لی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے، لیکن اس تسلی کے ساتھ کہ یہ اندازہ ہو کہ یہاں پہ پھر مرد نہیں اس کو سن رہے یا مرد نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے دوستو، بہت شکریہ۔ جیسا اگلا سوال ہمیں یہ وسیم احمد ظفر صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کالا جادو کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کالا یا سفید یہ تو جو بھی ہے، اور یہ دراصل معاشرتی نام ہیں۔ کسی نے کہا کہ کالا جادو وہ ہوتا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے، تو جادو جو ہے وہ عام قسم کا جادو۔ تو بہرحال جادو کالا ہو یا سفید ہو، اگر اس قسم کا جادو جو عوام الناس میں بعض اوقات معروف ہو جاتا ہے اور غلط تصور اس کا پیدا ہو جاتا ہے کہ جادو ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالا جا سکتا ہے، مخالف کو جو مد مقابل ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس قسم کے تصورات جو ہیں وہ بالکل غلط اور لغو ہیں، اور ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اس سے تو بالکل ٹوٹلی انکار ہے۔ بلکہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میری بیوی ایک عرصے سے بیمار ہے اور مختلف علاج اور وہ درست نہیں ہو رہی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جادو کسی نے کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جادو کوئی چیز نہیں، جادو نہیں ہوتا، چونکہ حضور کے ذہن میں بنیادی یہی بات ہے کہ اس قسم کا جادو جو کسی کو جادو کر کے تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، کسی کے گھر میں فساد ڈال دیا جائے، اس قسم کا جادو نہیں ہوتا۔ تو پھر اس پہ حضور نے ان کو دو علاج بھی بتائے۔ ایک تو یہ بتایا کہ جب رات کو آیت الکرسی اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آیت الکرسی اور یہ 3 کل پڑھ کے پھونک مار دیا کرو اس پہ اپنی بیوی پہ۔ اور دوسرا ان کو ایک علاج یہ بتایا جو کرنے کے لیے کہ ہینگ جو ایک دیسی یا ہربل دوائی ہے، اس کو تھوڑی سی دودھ میں صبح اور شام ملا کے اس کو پلا دیا کرو۔ تو ایک تو روحانی علاج بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے اور شیطانی وساوس سے انسان بچا رہتا ہے، جو بے شک انسان کے اپنے دل میں بھی پیدا ہو۔ بالکل، ان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ایک تو دوسرا، ہاں جہاں تک جادو کا تعلق ہے، ایسا جادو تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کو مانا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل پہ
جادوگروں نے جادو کیا، اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو اس میں دراصل وہ چیزیں نہیں بدلی تھیں بلکہ ان کو بدلی ہوئی محسوس ہوتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ جادو کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ جادو ہے دراصل جس کو آج کے دور میں جدید دنیا میں مسمرزم کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنی دماغی قوت کے ذریعے کسی کی آنکھوں پہ ایسا اثر ڈالتا ہے کہ وہ کوئی چیز اور ہوتی ہے، اسے محسوس کچھ اور کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس زمانے میں بھی تھی، اب بھی ہے، اور آج کل اس جدید دنیا میں تو باقاعدہ مسمرزم کے ذریعے علاج بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو انستھیزیا کس زمانے میں دے کے بے ہوش کیا جاتا تھا، بعض بیماریوں میں وہ پوچھتے ہیں بعض ہاسپٹل بعض ممالک میں کہ انستھیزیا سے آپ کو سینسلیس کیا جائے یا آپ مسمرزم کے ذریعے وہ کریں گے، تو وہ ہیپنیٹائز آپ کو کر کے بے ہوش کیا جائے۔ تو بعض لوگ انستھیزیا لے کے بے ہوش ہوتے ہیں، بعض اس کے ذریعے۔ تو یہ ایک طریقے علاج ہے جس کے ذریعے ایک طریق ہے جس کے ذریعے انسان دوسرے کو اپنے وقتی طور پہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کو جادو کہہ لیں یا میجک کہہ لیں یا مسمرزم کہہ لیں یا ہیپناٹزم کہہ لیں، یہ وہ ہے۔ اس میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت اقتباس ہے، وہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ پڑھ دوں، جس میں پھر اس کی ایک وضاحت بھی آ جائے گی، جس میں احادیث کی بھی وضاحت اس میں آ جاتی ہے کہ بعض احادیث میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو ہوا تھا، تو اس کی بھی وضاحت اس میں آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضور نے فرمایا، ایک یہ مجلس عرفان ہے، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ اس کا تعلق، خواتین کے ساتھ ملاقات میں حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا کہ جادو کیا ہے، کیا یہ تصور اور یہ جادو کا تصور کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا تصور ہے، جادو میں کچھ بھی نہیں، کالا جادو فلاں جادو یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے، میجک کوئی چیز نہیں، مگر اس کے متعلق قرآن کریم میں جو لفظ آتا ہے سحر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں نے نظر کو باندھا تھا، یعنی رسیوں کو سانپ نہیں بنایا تھا، سونٹیوں کو سانپ نہیں بنایا تھا، بلکہ مسمرزم تھا، اور دماغوں پر انہوں نے بہت کانسنٹریٹ کیا تو ایک مسمرزم سب کے اوپر ہو گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ گویا یہ سانپ سمپولیاں پھر رہی ہیں، یعنی لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ سانپ اور سمپولیاں پھر رہی ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ سحروا اعین الناس، یہ نہیں کہا کہ ان سونٹیوں پر جادو کیا بلکہ ان کی آنکھوں پر جادو کیا۔ تو یہ جادو تو ہے، ہو سکتا ہے، اور ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آتا رہتا ہے، آنکھوں پر جادو کیا جاتا ہے، اصل چیز نہیں بدلتی۔ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں، ایک دوست کے سوال پہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے جب جادو کی تشریح کر دی ہے تو پھر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ کے فرعون کے ساتھ ہونے والے مقابلے میں جادو کی تشریح موجود ہے۔ فرمایا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو چل گیا تھا اور وہ حقیقت حال کو تبدیل نہیں کر سکے تھے۔ فرمایا قرآن کریم جو آیا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کی رسیاں اور سونٹیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوئے کہ گویا وہ سانپ ہیں، حالانکہ واقعے میں وہ سانپ نہیں تھے، فریب نظر تھا۔ پس جادو کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب نظر کے سوا کچھ نہیں، اس سے زیادہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دھوکہ بعض اوقات بیماریوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، بیماری کی حد تک انبیاء کو بھی بعض دفعہ یہ چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اثرات کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہ لا یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا کیا گیا، جس کے نتیجے میں حضور بعض اوقات یہ خیال فرماتے کہ ایک کام حضور نے کر لیا ہے جو حضور نے نہیں کیا ہوتا تھا۔
تو حضور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں نسیان کی تکلیف ہو گئی تھی۔ نسیان ماضی کا دھوکہ ہے، مثلا انسان سمجھے کہ کوئی کام کر لیا ہے اور وہ نہ کیا ہو اور سمجھے کہ نہیں کیا، دنیا اسے جادو سمجھتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پس جادو کا جو عام تصور ہے اس کی تعریف جب قرآن کریم کے مطابق کریں یا بخاری کی حدیث کی تشریح قرآن کریم کے اندر رہتے ہوئے کریں تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ گویا اس میں حضرت صاحب نے یہ بیان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعوذ باللہ یہ تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا تھا، یہ غلط ہے۔ حضور بڑھاپے کی وجہ سے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جو عام طور پہ ایک نسیان کی ہو جاتی ہے، تو اس کو اس زمانے میں چونکہ بعض اوقات اس کی پوری طرح سمجھ نہیں تھی تو اس کو دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ گویا وہ تصور جو معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ جادو کا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے اس چیز کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ واضح طور پہ قرآن کریم نے جہاں پہ حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بیان فرمایا وہاں فرمایا لا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں سے مرضی وہ آ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ خدا کے انبیاء کامیاب ہوا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے بڑھ کے نبی تھے۔ آپ کی قوت قدسیہ ایسی تھی کہ جو تمام انبیاء سے بڑھ کے تھی، اس لیے جادو کا اس حد تک تطبیق کہ ایک بیماری کا اثر تھا، اس سے بڑھ کے اور نہیں۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام پر کامیاب نہیں ہوئے تو خاتم النبیین پر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور حضور نے یہ بھی اس کی وضاحت فرما دی تھی کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا، دراصل اس کا جو ظاہری اثر تھا، جسمانی اثر تھا، وہ تو کسی چیز کا بھی ہر انسان پر ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ذہول تھا، جو بھولنے کا اثر تھا، وہ ہلکا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ اور جہاں تک وہ یہودیوں کا یہ پھیلانا تھا کہ گویا ہم نے جادو کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی غالب اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہودی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جادو کیا، تو ان کو یہ بتا دو کہ وہ فلاں کنویں میں جا کے تمہارے جو ٹونے ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی، اور صحابہ نے جا کے وہ وہاں سے نکالے۔ تو اس لیے جو بالادستی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور کوئی جو کسی قسم کا جو جادو ہے ان پر وہ اثر نہیں کیا اور نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ استاذ المکرم جناب مشرف عالم صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر انبیاء کے تعلق میں ہم یہ بات مان لیں تو پھر تو ساری شریعت جو ہے وہ جو ہے محل نظر ہوگی، محل شک ہوگی کہ اس میں جی نہ جانے کس وقت جو ہے وہ جادو کے اثر میں کوئی بات ہوئی ہے اور کس وقت جو ہے وہ حقیقتاً شرعی حکم تھا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں اس طرح ممکن ہی نہیں، اور جو عملی حالت ہے جادوگروں کی وہ بھی اس کا بڑا واضح ثبوت ہے، جو دنیا کے مسائل حل کرتے پھرتے ہیں اور خود بیچارے جو ہے کسی چوک میں کسی جگہ کوئی جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے آ کے قسمت کا حال پوچھ لو، ہم سے آ کے جو ہے وہ فلاں اپنا کاروبار ٹھیک کروا لو اور فلاں کا بگاڑ دو۔ وہ بیچارہ خود ہی اپنا کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ خود کیوں مارا پھرتا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے دنیا کی قسمت بدلتا ہے، تو اپنی قسمت کیوں نہیں وہ بدل لیتا؟ یا اپنے جو اس کے اگر اپنی نہیں تو اپنی اولاد کی بدل لے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی بدل لے، اپنے جہاں علاقے میں رہتا ہے وہاں پر ایسی فراوانی آ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری عمر اسی طرح دھکے کھاتے ان کی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دھوکہ اور دھوکے پر دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اور بھی تھوڑا سا جو اضافہ کر لیں ہم مگر تو بہت خوبصورت کہ جادوگر کی اپنی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں وہی جادوگر ایک طرف فرعون کو کہتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ملے گا، تمہارا قرب ملے گا، مال و دولت ملے گی، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل۔ لیکن جب وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے جادوگر وہ کہتے ہیں پھر اسی فرعون کو جس کا وہ قرب چاہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ فقز مان تکاس، کہ جو تو نے فیصلہ کرنا کر لے، تو اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کے انبیاء کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، جو ایسے جادوگروں کی جو چونکہ بیس نہیں ہوتی، تو جب وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس ایمان کو انہیں عطا کر۔ بالکل ٹھیک۔
جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔